آپ کو عقیدے وہ بتائے جانے ہیں کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا میری فریاد سنی کن تھر کے ہو. کہتے جی ٹھیک ہے قرآن میں تو لکھا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین. پھر سلطان باؤ نے کیوں کیا؟ یعنی وہ سمجھ رہے ہیں کہ سلطان باؤ کے اوپر بھی کوئی سے قرآن نازل ہوا تھا جس کے اندر یہ آیت تھی کہ سن فریاد پیرا دیا پیرا. یہی مطلب ہوا نا. تمہیں ہم آیتیں اور حدیثیں پیش کریں اور تم آگے سے شعر پیش کرو. اب اس کے جواب میں اگر آپ یہ کہتے ہیں نا کہ سلطان باؤ کو واقعی کوئی نہیں تھا آتا قرآن و حدیث تو ظاہر ہے کہ یہ پھر ناراض ہو جائیں گے. اس کا سمپل حال ہے انہیں کہیں کہ وہ اپنے اعمال اللہ کے پاس لے گئے. پتہ نہیں انہوں نے یہ بکواسیات ارشاد فرمائی ہیں یا نہیں فرمائی, وہ اللہ کو خود جواب دیں گے. اگر وہ اللہ کے ولی تھے تو وہ یہ نہیں کر سکتے تھے. ہم ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں. کلام کا تو انکار ہو سکتا ہے نا, قرآن کا انکار نہیں ہو سکتا. اس طرح کہہ کے جان چھڑائے یا پھر ہماری طرح پھر سیدھے ہو جاؤ انہوں نے اسی کہنا لے لو جڑا جڑا آندا جے آ جاؤ. پھر دساں گے کہ وہ کتابیں اور کے گستاخیاں لکھیاں نے. پھر ہم چشتی رسول اللہ نکالیں گے, اشرف رسول اللہ نکالیں گے, کشف المحجوب کا پوسٹ مارٹم کر دیں گے, تذکرۃ الاولیاء کی گستاخانہ عبارتیں نکالیں گے. تو پھر ان کی کانپیں ٹانگنا شروع ہو جائیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. ان کی ٹانگیں کانپیں گی کہ کتنی خطرناک باتیں کر رہا ہے. تو وہ پھر آخری حل ہمارے پاس ہی ہوتا ہے. سچائی کی آواز کو بلند کرنا یہ ہر بندے کی ذمہ داری ہے. انہوں نے جھوٹ دلیری کے ساتھ پھیلایا ہے اور جس نے توحید کی بات کی اسے انہوں نے گستاخ کہا اور اپنے بزرگ بابوں کے نظریات دلیری سے پھیلائے. تو ہم کیا اپنے نبی علیہ السلام کی مبارک دعوت کو دلیری سے نہیں پھیلا سکتے؟ ایسی کی تیسی ان کی, ٹھیک ہے نا. یہ غدار ہیں دین کے اور ان کے ساتھ کوئی نرمی والا رویہ نہیں ہوگا. یہ نرمی والا رویہ ہوگا کافروں کے ساتھ. ذہن میں رکھیے گا, جو اسلام کے غدار ہیں نا ان کے ساتھ کوئی نرمی نہیں ہے. نا 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 نا, کافروں کے ساتھ نرمی ہوگی کیونکہ وہ اسلام کو مانتے نہیں ہیں. انہیں آپ نے نبی علیہ السلام کا تعارف کروانا ہے, پازیٹیولی چیزیں. لیکن جو اسلام کے اندر گھس کے ممبروں پہ بیٹھ کے چندے کھا کے یہ کہہ رہے اے قرآن حدیث ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے, تو ان لوگوں کو تو ممبروں سے اتارے. یہ بات کو یہودی عیسائی کرے نا آپ سے اے قرآن ڈائریکٹ نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے مسلمانوں, تو کس طرح ہمیں جاگ چھوٹے گی ہماری. وہ اسلام کا دشمن, تو کہہ رہے قرآن نہ پڑھنا گمراہ ہو جاؤ گے. اور جب مولوی کہتا ہے تو کہتے ہیں مفتی صاحب نے فرما دیا, ٹھیک ہی کہہ رہے ہیں. اور وہ ہمارے ایک بڑے قریبی دوست حیدر نقوی بھائی شیعہ عالم ہے لیکن ماشاءاللہ توحید کی آواز انہوں نے اپنے مکتب میں بلند کی ہے. انہوں نے بڑی پیاری بات کی تھی اپنی ایک ویڈیو کے اندر کہ اگر آج کوئی غیر مسلمان ہو کے آپ کے پاس آئے اور وہ آپ سے کہے کہ میں اسلام قبول کرنا چاہتا ہوں, مجھے بتائیں اسلام کا تعارف مجھے کس کتاب میں ملے گا, تو آپ اسے کون سی کتاب دیں گے؟ تو سارے مسلمان کہیں گے جی قرآن دیں گے پڑھنے کے لیے کہ یہ ہے اسلام کا تعارف, یہ ٹیکسٹ بک ہے. اور آگے سے وہ یہ سوال پوچھے کہ اچھا آپ جب مسلمان ہوئے تھے تو آپ نے بھی یہ قرآن ہی پڑھ کے اپنے عقیدوں کی اصلاح کی تھی؟ تو اگو میں منہ اڑ لو گے ہیں. اس کا جواب یہ ہوگا کہ نہ میں نے نہ ہمارے آباء و اجداد نے بھی کبھی قرآن ترجمے سے پڑھ کے تو اپنی اصلاح کرنے کی کوشش کی, ورنہ اگر کی ہوتی نا تو آج یہ شرکیہ عقیدے نہ ہوتے. قرآن اگر ترجمے سے پڑھا جاتا, ویسے ہے سمجھدار سے نو پتہ تھی ترجمہ ہو گیا کام پہ گیا. جی 1000 سال پہلے بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے. اچھا 1000 سال پہلے جو بزرگان دین اسلام لے کے آئے تھے تو انہوں نے کوئی قرآن کا ترجمہ کیا نہیں, تو پھر کیڑا اسلام لے کے آئے سن؟ اسلام تو قرآن سنت کا نام ہے. یہاں کے لوگوں کی زبان فارسی تھی, عربی انہیں آتی نہیں تھی. ویسے جو لے کے آئے ان میں سے بھی کئی کو عربی نہیں آتی ہوگی, لیکن انہیں تو نہیں مننا, لیکن ہم کہتے ہیں ان کو آتی تھی. تو جب وہ آئے انہوں نے یہاں قرآن کیوں نہیں ترجمہ کیا جہاں اتنا فارغ ٹائم تھا کہ تصوف کی کتابیں لکھتے رہے؟ یعنی فارغ ٹائم تھا نا, انی موٹی کتابیں لکھ کے ٹر گئے. قرآن کا ترجمہ کیوں نہیں کیا؟ وہ تو شاہ ولی اللہ دہلوی نے کیا ہے. بمشکل 200-250 سال ہوئے ہیں. 1176 ہجری میں فوت ہوئے ہیں, آج چل رہا ہے 1444 ہجری. اس سے پہلے تو کسی نے قرآن کا ترجمہ نہیں کیا. اور بخاری کا ترجمہ تو 8 سے 100 سال پہلے کیا تھا ایک دیوبندی عالم نے, اور وہ ترجمہ کر کے یہ اہل حدیث ہو گئے. علامہ وحید الزمان دیوبند کے عالم تھے, بخاری مسلم کا ترجمہ کیا تقریباً 1920 کی بات ہے. تو پھر اردو سارے کان کھلو گے کہ بھائی
انہیں کرنا نہیں. یہ آج کل جو آپ کو دیوبند اور بریلویوں کے قرآن کے یا حدیثوں کے ترجمے نظر آ رہے ہیں نا, یہ اپنی مجبوری کو آ رہے ہیں. یہ اس لیے کر رہے ہیں کہ اگر ہم نہیں کریں گے نا تو ہمارے جو فالوورز ہیں وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں گے, تو ہم اس سے پہلے کہ وہ دوسروں کے خرید کے پڑھیں ہم خود ہی کر دیتے ہیں. پھر ان کو خطرہ ہوا کہ اگر ہم خود کریں گے تو ہمارے فالوورز کو بھی پتا چل جائے گا کہ حق کیا ہے. انہوں نے کہا اس کا حل بڑا آسان ہے, 7 حاشیہ لکھ دیں گے, ترجمہ کریں گے ہم, اے اللہ تیری عبادت کرتے ہیں, تجھی سے مدد مانگتے ہیں, حاشیے میں لکھ دیں گے یا علی مدد بھی ثابت ہے, تو مت تو ماری جائے گی. یہ قرآن کی تفسیر, احادیث کی شروحات انہوں نے قرآن اور حدیث کو کاؤنٹر کرنے کے لیے لکھی ہیں. اس لیے بریلویوں کو 13 جلدوں میں بخاری کی شرح لکھنی پڑی. وہ 13 جلدیں کیوں لکھنی پڑی ہیں؟ ہر دوسرا مسئلہ فقہ حنفی کے خلاف ہے بخاری کے اندر, تو اسے کاؤنٹر کرنے کے لیے آپ کو پھر لکھنا پڑے گا نا اوپر کچھ. رفع الیدین کی حدیثیں جب آئیں گی تو ہم ہی چھوڑ دیں گے, صفوں کے صفحے کالے کرنے پڑیں گے, تب جا کے کہیں تسلی ہوگی, ورنہ تو عوام تو رفع الیدین شروع کر دے گی.